آج کے دن پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ آج کے دن پاکستان کو دنیا کی 7ویں اور مسلم ممالک میں پہلی ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ دن ہم ایسے موقع پر منا رہے ہیں کہ جب معرکہ حق میں دشمن کو شکست دے کر پاکستان ایک بار پھر سرخرو ہوا ہے۔ ایک اور حسین اتفاق یہ بھی ہے کہ آج کے دن پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے صدر طیب اردوان کے ہمراہ آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب میں شریک ہیں اور سفارتی سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پر ہم پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے مشرق وسطیٰ کو، جہاں ایک طرف تو امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا چھٹا دور بہت جلد متوقع ہے، تو وہیں دوسری طرف یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل اچانک اور بغیر اطلاع کے ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایک امریکی اخبار کا یہ بھی تجزیہ ہے کہ غزہ میں وحشیانہ حملوں کے باعث اسرائیل کو عالمی سطح پر آئسولیشن کا سامنا ہے۔ اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کو دھول چٹانے کے بعد پاکستان نے اپنی توجہ دہشت گردی کی جانب مذکور کر لی ہے، اور یہ کہا گیا ہے، اور یہ بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، افغان طالبان کے کمانڈر سید اللہ سید نے فتنہ الخوارج کو یہ تنبیہ کی ہے کہ پاکستان میں لڑنا، یہاں حملے کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ ان سب معاملات پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب، آپ کو یوم تکبیر مبارک۔ ہاں، میرے خیال سے ہم نے ناظرین کو بھی اپنے اور پورے ویورز بلکہ پوری قوم کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جو ہے وہ میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا جب پاکستان نے اسلامی دنیا کا پہلا اور عالمی طور پر 7ویں ایٹمی ملک ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 2-3 باتیں اس حوالے سے آج کے موقع کی مناسبت سے کرنا بہت ضروری ہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ دھماکے کرنے کے بعد ہم نے اپنے دفاع کو اتنا مضبوط کر دیا کہ نیوکلیر بم کو ہم نے ڈیٹرنٹ کے طور پہ استعمال کر کے بھارت جیسے گھٹیا اور ذلیل دشمن کو ایک طرف کھڑا ہونے کے پر مجبور کر دیا، اور جب اس نے ابھی حال میں جو کوشش کی ہے اس کا نتیجہ جو نکلا وہ بھی سب نے دیکھ لیا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام واز پاکستان ڈیٹرنٹ اگینسٹ اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کے خلاف، اپنے سے 5 گنا بڑی فوجی قوت کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ پروگرام جو ہے اس کے اوپر IAEA کی طرف سے یہ قرار دے دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انتہائی محفوظ ملک ہے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم جو ہے، یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں الٹ کہہ گیا ہوں، یہ دنیا بھر میں سب سے بہتر ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سے بھی زیادہ بہتر سسٹم ہے۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا نیوکلیر حادثہ یا لیکیج یا جس طرح کہ بھارت میں ہوئے، جس طرح چرنوبل میں رشیا میں ہوا تھا، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا، یہ ان سیف ہاتھوں میں ہے، خاص طور سے امریکہ کی طرف سے جو اس کا ازلی دشمن رہا ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بالکل۔ امریکہ نے اس کی پہلے دن سے مخالفت کی ہے اور آج تک اس کا مخالف ہے۔ اس کے باوجود اس ایٹمی دھماکے کرنا، ایک ایٹمی قوت بننا، یہ میرے خیال سے جب اس کا آغاز ہوا تھا شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان یہ اعزاز حاصل کر لے گا۔ آئیے ذرا اس کو مڑ کے ذرا دیکھتے ہیں، باقی باتیں تو بعد میں کر لیں گے۔ ویسے بھی آپ تو اس کے عینی شاہد ہیں، آپ کو تو یہ دن بہت اچھے سے میں نے بہت اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے، میں نے اس کو بہت قریب سے، اس سے میں کئی حوالوں سے منسلک رہا ہوں، جرنلسٹ کے طور پہ بھی۔ میں نے وہ دور بھی دیکھا جب پاکستان کے اس نیوکلیر پروگرام کی عالمی سطح پر مخالفت ہو رہی تھی۔ کسی نے کہا یہ اسلامک بومب ہے، کسی نے کہا یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور جو اس کے سب سے بڑے پرچارک تھے وہ امریکہ والے، اگر کوئی ان سے یہ پوچھے کہ اگر تاریخ میں نیوکلیر بم کبھی غیر محفوظ ہاتھوں میں رہا ہے تو یہ خود ان کے اپنے ہاتھ تھے، جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر 1945 میں اسے استعمال کر کے لاکھوں لوگوں کو یعنی قتل کیا، اور کافی دیر تک اس کے اثرات، اور اس کے اثرات آج تک ہیں، کافی دیر تک نہیں، اس کے اثرات آج تک ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ پاکستان کا یہ نیوکلیر پروگرام جو ہے یہ IAEA کے تمام تحفظات کا پاسدار بھی ہے،
اور انتہائی سیف ہاتھوں میں بھی ہے. اس کی ابتدا کی طرف چل رہے ہیں میرے خیال سے. آج اس کا موقع ہے, اس لیے یہ بات کرنی چاہیے. 1971 میں جب بنگلہ دیش بن گیا, ہندوستان کی سازشوں کی وجہ سے ملک دو ٹکڑے ہو گیا, تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دماغ میں یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اس آپشن کو ہر صورت اپنائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. لہٰذا دنیا تو اس کے حق میں نہیں تھی. انہوں نے 1972 میں 20 جنوری 1972 کو ایک اجلاس طلب کیا جس میں پاکستان بھر کے تمام معروف سائنٹسٹ جو ملک میں تھے یا غیر ممالک میں تھے ان کا ایک اجلاس طلب کیا. اس کا پہلا وینیو جو ہے وہ کوئٹہ تھا. اچھا. لیکن اس کو باوجود چینج کر کے ملتان کر دیا گیا, اور عینی شاہد یہ کہتے ہیں کہ ملتان میں یہ میٹنگ قاسم سٹیڈیم کے بالکل سینٹر میں ہوئی تھی, جس کے اوپر صرف وہ تمبو تھا, کنات نہیں تھی, تاکہ اس کی کوئی بھی گفتگو جو ہے وہ بگ نہ ہو سکے. نائس. اب یہ وہ حقائق ہیں جن سے مطلب آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے. دیز آر فیکٹس. تو ایک فیمس سوال بھٹو نے پوچھا تھا وہاں ان پارٹیسپینٹ سے, از دیئر اے سن آف اے سوائل ہو کین گیو می دا ایٹم بام. تو سکتہ چھا گیا تھا ایک لمحے کے لیے پورے جو مجمع وہاں موجود تھا. 200 جیسے میں نے کہا سائنٹسٹ اور انجینئرز وہاں موجود تھے. تب وہ مرد مجاہد کھڑا ہوا جس کا نام ہے ڈاکٹر قدیر. اس نے کہا یس, ہوں میں میٹرولوجسٹ پروفیشن کے اعتبار سے, بٹ آئی کین ڈو اٹ. کیونکہ وہ جو ایک یونینکو ایک ادارہ ہے جو نیدرلینڈ میں ہے, اس سے وہ منسلک تھے. وہ ایک ڈیٹا بینک تھا نیوکلیئر پروگرام کا. اچھا. باقی کی تفصیل میں جان بوجھ کے نہیں دے رہا ہوں, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کی بنیاد رکھی, اور اسی لیبارٹری نے ہمیں بالآخر یہ بم دیا. جیسا میں نے کہا کہ بھٹو کین تھے کہ یہ مکمل ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے ایٹم بم کے دھماکے کی 1998 میں, تو آج تک کوئی 2.5 دہائیاں تک کسی کو جرت نہیں ہوئی ہماری طرف دیکھنے کی. اور اب جب دیکھنے کی مودی نے جرت کی تو جو حشر اس کا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آگے آ جائیے. جب پتہ چل گیا دنیا کو کہ جی پاکستان نیوکلیئر پروگرام کو ایکٹیولی پرسو کر رہا ہے, تو ایک سفارتکاری اور دھمکی, یہ دونوں کا ایک مکس تھا, جس کے تحت اس وقت امریکی صدر نکسن نے اپنے وزیر خارجہ جو فارن سیکرٹری تھے ان کے, ہنری کسنجر کو بھیجا. اس کو کہا کہ آپ بھٹو سے مل کے اس کو منع کریں. اچھا. تو فارن آفس کے ذریعے رابطہ کیا گیا ملاقات کے لیے ہنری کسنجر کی بھٹو صاحب کے ساتھ. بھٹو شاطر آدمی تھے, انہیں پتہ تھا یہ کیوں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پاس تو اگلے 1 مہینے میں کہیں کوئی ٹائم نہیں ہے. ہاں میں ایک فورن ٹور پہ جا رہا ہوں, تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو 40 منٹ کا وقت ہے, آپ لاہور آ جائیے, اس کے ایئرپورٹ پہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی. یہ دنیا نے دیکھا کہ وہ ملاقات لاہور کے چھوٹا سا اس وقت یہ ہوائی اڈا ہوتا تھا, ایئرپورٹ, وہاں پر کسنجر آئے اور انہوں نے بیٹھ کے ان سے بات کی. تو بھٹو نے کہا کہ اوکے, میسیج ان کو بتا دیا گیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک کر دیں. اچھا. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے ملک میں 6 مہینے کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں, لہٰذا کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ میرے ساتھ کریں گے تو اس کی گارنٹی کون بنے گا؟ آنے والی ایڈمنسٹریشن اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ کے الیکشن کے بعد ہم اس پہ بات کریں؟ تو ہی ہیڈ نو چوائس, ہی سیڈ یس, بات تو ٹھیک ہے. سو ہی وینٹ بیک اینڈ ٹولڈ نکسن کہ دس از وٹ ہی ہیز سیڈ. اس کے بعد پروگرام جاری رہا. دا سیکنڈ ٹائم نکسن سینٹ ہم ان 1976. اوکے. کہا کہ آپ رابطہ کریں بھٹو سے, وعدہ یاد دلائیں ان کو اپنا, کیونکہ وہ ری الیکٹ ہو چکے تھے. جی. تو پھر بھٹو سے رابطہ کیا گیا تو اس نے کہا ویل اگین آئی ایم ویری بزی, آئی ہیو اے ویری بزی شیڈول. تو ایسا کرتے ہیں کہ میں فرانس جا رہا ہوں, تو پاکستان کی جو ایمبیسی ہے پیرس میں اس میں مل لیتے ہیں. سو دا سیکنڈ میٹنگ بٹوین کسنجر اینڈ بھٹو ٹوک پلیس ان پاکستان ایمبیسی ان پیرس. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پریزیڈنٹ نکسن نے دوبارہ بھیجا ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا. اس نے کہا دیکھیں انفارچونیٹلی اس وقت میرے ملک میں میرے خلاف کمپین چل رہی ہے, PNA کی موومنٹ لانچ ہو چکی ہوئی تھی. تو any commitment that I make, I don't know whether the next government will be able to honor it or not. So he went back again. اپنی سوانح حیات میں کسنجر نے لکھا کہ through my shuttle diplomacy, I fooled the world. میں نے اپنی شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے پوری دنیا کو بیوقوف بنایا. But there is one man
called Zulfikar Ali Bhutto, who fooled me twice on the same issue. یہ ایک واحد شخص ہے ذوالفقار علی بھٹو جس نے ایک ہی ایشو پر مجھے 2 دفعہ بیوقوف بنایا. So I don't think if there could be a richer compliment to Mr. Bhutto as far as Pakistan's nuclear program is concerned. ٹھیک ہے جی, اب آجائیے جناب آگے اس سے چلتے ہیں. چونکہ بھٹو نے امریکہ کی مرضی کے خلاف پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی, اس کو ایکٹیولی پرسو کیا, تو اس کی سزا تو ملنی تھی. جی, میں کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مقدمہ تو جعل سازی تھی, اس کے فیصلے کے خلاف تو دنیا جہان نے اس کو جوڈیشل مرڈر کہا, لیکن میں یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کو پھانسی تک لے جانے کا واحد قصور ان کا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی تھی. یہ پروگرام لانچ ہو گیا, پروگرام پرسو ہو گیا, لیکن ابھی تک ہم نے دھماکے تو نہیں کیے تھے. جی, لہٰذا اس کو جاری رکھنا اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج تھا. ہم بہت زیادتی کریں گے اگر ہم ضیاء الحق مرحوم کو اس کا کریڈٹ نہ دیں. For 11 years he lied at least 1,000 times to the Americans, جو 3 مطالبے کر رہے تھے: کیپ یور پروگرام, رول بیک یور پروگرام, فریز یور پروگرام. یہ 3 اصطلاحات اس وقت دنیا کی پاپولر ترین ڈپلومیٹک اصطلاحات تھی. پاکستان should freeze its program, پاکستان should cap its program, پاکستان should roll back its program. لیکن چونکہ افغان جنگ میں پھنسے ہوئے تھے امریکہ بہادر, لہٰذا بھٹو اپنے ضیاء الحق نے کیا کیا حربے استعمال کیے ہوں گے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بچانے کے لیے, اس کا بس وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. اینی وے, اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان, who provided all the funds under the sun because he was an economist, انہوں نے سرمایہ کی کمی نہیں ہونے دی, انہوں نے چیزوں کے باہر سے خریدے جانے کی جس کی کہ ہمیں اجازت نہیں تھی, پابندیاں تھیں, اس سب کچھ کے لیے ان کا کنٹریبیوشن. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بینظیر بھٹو, جی, who also protected this Pakistan's nuclear program. And ultimately, nobody can take the credit from Mr. Nawaz Sharif انہوں نے تو for بہت having the guts to decide it against all the pressure under the sun. So much so کہ جب امریکہ بہادر نے یہ دیکھا کہ ہمارا پریشر کام نہیں کر رہا ہے, so they offered Nawaz Sharif that we'll give you $5 billion aid to Pakistan. Don't do this. سیکریٹلی آج اس بات کے اوپر کوئی کریڈٹ لے رہا ہے, کوئی کریڈٹ لیتا ہے, بٹ آئی کمپلیمنٹ مشاہد حسین ٹو ہیو اسپوکن دا ٹروتھ کہ یہ واحد فیصلہ نواز شریف کا تھا کہ نو وی ول گو فار اٹ. تو یہ ہے مختصراً سی اس کی ہسٹری. لیکن جیسا کہ میں نے کہا, جی, امریکہ کی طرف سے جو پریشر تھا اس کی تو آپ نے بات کی ہے, لیکن انڈیا کی طرف سے بھی فل پریشر تھا. ہمارا PIA کا جہاز انہوں نے ہائی جیک کیا تھا. دیکھیے ہمارے اوپر انڈیا کا پریشر جو ہے وہ بالواسطہ ضرور تھا, کیونکہ اس نے پوری دنیا میں کمپین کی. لیکن جب ہم نے یہ فیصلہ کیا اس وقت ہندوستان یہ غلطی کر چکا تھا. جی, ہم نے ان کے مئی کے ہی مہینے کے پہلے ہفتے میں ان کے 5 دھماکوں کے جواب میں پھر ہم نے 6 دھماکے کیے. ہاں جی, 24 مئی کو انہوں نے ہمارا PIA کا طیارہ ہائی جیک کیا تھا, اور اس کی انہوں نے بعد میں وجہ یہی بتائی تھی جو اتنے بھی ماہرین تھے کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے, اس لیے دیکھیے ایک ایسا ملک جس نے خود دھماکے کیے ہوں اس کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ایسا کرنے سے روکے. یہی ہمارا سب سے اسٹرانگ آرگومنٹ بھی ہے. بالکل. آجائے جناب, ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے بعد اس وقت پوری قوم جو ہے اس یوم تکبیر کے حوالے سے ایک ہے, کوئی ڈویژن نہیں ہے. Because this is the day that we celebrate as one nation. This is the day we celebrate because it has provided Pakistan protection. We celebrate it because ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ we are the first Muslim country to become nuclear. Yes. جی, بخاری صاحب, ویسے بھی جو لوگ نواز شریف کو اپنے بڑا اچھے سے کریڈٹ دیا ہے, ویسے بھی آج کل جو لوگ ان کی حب الوطنی پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مودی کے خلاف نہیں بول رہے, اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, تو ان کو میرا خیال ہے یہ واقعہ بہت اچھے سے یاد ہونا چاہیے. دیکھیے ان کو یاد نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی میری طرح کا جو ہے وہ ان کو یاد دلاتا رہتا ہے. اور تاریخ جو ہے وہ کبھی نہیں بھولنی چاہیے, کبھی تاریخ نہیں بھولنی چاہیے. جی, بخاری صاحب ایک بات بتائیں کہ اگر پاکستان نیوکلیئر پاور نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیں میں تو اس سوال کا جواب دینے اور سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. کیوں نہ ہوتا؟ جی, پاکستان کے پاس یہ اختیار, یہ رائٹ ایز اے نیشن, ہمارے سائنٹسٹوں کا یہ کمال ہے. ہم نے اور بھی بہت سارے کام کیے ہیں. میں اگر آپ کو کہوٹا لیبارٹری کی
ایجادات بتانے بیٹھوں تو اس کے لیے پورا ایک پروگرام چاہیے. میں آپ کو ہلکے سے ایک دو اشارے کر دیتا ہوں. ایک تو زراعت کے حوالے سے ہم نے کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آل بیکاز آف کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز. ہم نے کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے تحت ہی لیجر رینج فائنڈرز یہ بنائے ہیں جو واحد ایکوپمنٹ ہے صرف امریکہ کی نیٹو فورسز کے پاس ہے. ہم اس معاملے میں بہت آگے ہیں. ہم ہر سال کہوٹا لیبارٹری کے تحت چلنے والی ایک یونیورسٹی میں 200 سے زیادہ نیوکلیر سائنٹسٹ تیار کرتے ہیں. پاکستان کے نیوکلیر سائنٹسٹ جو ہیں ناسا میں کام کرتے ہیں. جی. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان از اے ویری پراؤڈ, وی شوڈ بی اے ویری پراؤڈ نیشن. وقار صاحب مجھے بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ ڈیٹرنس کا جو ایک فیکٹر ہے, جو ہمارا اسٹریٹجک بیلنس ہے اس خطے میں, وہ شاید ہمارے نیوکلیر پاور ہونے کی وجہ سے ہی ہے. ورنہ جس طرح کی پوزیشن پر پاکستان ہے, ہمارا ایسٹرن بارڈر دیکھیں, ہمارا ویسٹرن بارڈر دیکھیں, تو مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس. دیکھیے میں اس وقت شاید موقع نہیں ہے اس حوالہ دینے کا. اسرائیل میں سلیبس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ صرف ایک ملک سے ڈرے, وہ ہے پاکستان. اس کے بن گورین جو ان کے پرائم منسٹر تھے, پہلے 1948 میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سے ڈرنا چاہیے, اور آج تک یہ سب کچھ وہاں پڑھایا جاتا ہے. ابھی ہم نے ایک ریسنٹ انٹرویو سنا تھا وہ بریگیڈیئر صاحب کا, جو ایک جوائنٹ کہیں ایکسرسائزز تھی وہاں گئے تھے اور ایک اسرائیلی کے ساتھ ان کو رہنا پڑا تھا. اس نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں تو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے ایز اے سلیبس کہ پاکستان سے ڈرے. تو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی تکلیف پیٹوں میں ہے. بہت سے, جیسا میں نے کہا, ویسٹ اور امریکہ نے تو ایسے تھا جیسے ادھار کھا کے بیٹھے ہوئے ہمارے پروگرام کے خلاف. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, پھر وہی بھٹو صاحب کا ذکر آ جائے گا. اس پروگرام کی ترویج کے لیے, اس پروگرام کے لانچ کے لیے, آپ کو یاد ہوگا لاہور میں 1974 میں سیکنڈ اسلامک سمٹ ہوئی تھی. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے فوری بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ورلڈ ونڈ ٹور کیا 13 عرب کنٹریز کا, جی, انکلوڈنگ ایران. بخاری صاحب ایک بات بتائیں کہ اس سارے کا کریڈٹ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ کریڈٹ اس کا عبدالقدیر خان صاحب کو جاتا ہے. تو یہ بتائیے گا کیا ہمارے ملک نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ جتنی انہوں نے خدمت اور جتنا بڑا انہوں نے ہمیں ایک ایسٹ دیا ہے, کیا اس کے بدلے میں ہم نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ میں اپنی پہلی بات پوری کر لوں جو میں کر رہا تھا اس وقت. جی جی جی. تو انہوں نے ورلڈ ونڈ ٹور کیا اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی براٹ ڈالرز ان سیکس آن اے C-130 ایئر کرافٹ. تو نہ صرف یہ کہ اس وقت مسلم ممالک نے یہ سپورٹ کیا پاکستان کو کہ اس کو پاکستان کو نیوکلیر پاور بننا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی ور برانڈڈ اسلامک بوم ان اے بیڈ سینس, کیونکہ اس کو نیگیٹیولی پروجیکٹ کرنا تھا. بٹ ہمارے بارے میں اسی لیے کہا گیا تھا کہ وی آر سٹیڈل آف اسلام, ہم اسلام کا قلعہ ہے, اور ہم نے متعدد بار یہ پروف کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از ایز اے پاکستانی آئی کین سے اٹ پراؤڈلی دیٹ وی آر اسمالر ٹو نو ون, وی آر این انڈیپینڈنٹ نیشن, وی آر اے نیوکلیر پاور. آئی ایم ویری پراؤڈ ایز اے پاکستانی. اینی وے جی فیضا, میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ عبدالقدیر خان صاحب, ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بہت زیادہ, مجھے یاد آ گیا آپ کا سوال. جی بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بم کے خالق ہیں, وہ بم کے بانی ہیں. یہ سنگولر کریڈٹ ان کا ہے بم بنانا. بہت سے سائنٹسٹ اس میں یعنی شامل رہے ہیں. بہت سو نے اس کا ناجائز کریڈٹ بھی لیا, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. پھر ان کو ایک ایسا وقت آیا پاکستان کے اوپر جب امریکن پریشر اتنا بڑھا ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کہ ان کو سکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا. پوری کوشش کی گئی ان کو ڈپرائیو کرنے سے جتنے بھی ان کے کریڈٹ تھے, لیکن قوم نے آج تک ان کے کریڈٹس کو نہیں بلایا ہے. ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں یہ قرار دینا کہ وہ محسن پاکستان ہیں, اس کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. وہ میں نے کہا کہ میں اس وقت کہنا نہیں چاہتا, پرویز مشرف کو بہرحال ایک دن اس کا حساب تو دینا پڑے گا. اٹ واز ہز رجیم جب ان کو ان تمام اعزازات سے ہٹا کے اور علیحدہ کر دیا گیا تھا کہوٹا ریسرچ لیبارٹری سے. دیٹ واز اے بیڈ ڈے ان پاکستان's history, but he continues to be our hero. He continues to be hero of the nation.
جی بخاری صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. پاکستان نے ہمیشہ اپنی سالمیت کا، اپنی خود مختاری کا دفاع کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. مودی اور بھارت جتنی مرضی گیدڑ بھبکیاں مارتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہ. ہم پہلے ڈرے ہیں اور نہ اب ڈریں گے. 28 اور 10 مئی جیسے دن اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان کی فوجی قیادت، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور پاکستان کی قوم متحد ہے اور بہت دلیر ہے اور پرعزم ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے.